السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ بچوں، جماعت ساتویں ہے، ہماری آج کا ٹاپک جو ہے موضوع ہے وہ ہے ماحولیاتی توازن، کیونکہ ہم نے اس کے 3 پارٹ پڑھے ہیں۔ آج اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے مجھے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا۔ آپ اپنی کتاب کھولیں، پیج نمبر 15 پہ جائیں۔ بچوں کتاب رکھو سامنے، میں پڑھوں گی، آپ بھی سنو، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھو۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ پیارے بچوں، ترقی میں تعمیر اور تحریب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے۔ پچھلے سبق میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس بارے میں ہے جس سے تحریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ صنعتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی بڑے حد تک آرام دہ ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا ہے۔ سرسبز اور شاداب جنگل ویرانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ بچوں، جو جنگل کاٹتے ہیں پیڑ پودے، اس سے ہماری جو ہوا ہے وہ اتنی صاف ہمیں آکسیجن نہیں ملتی ہے، اس سے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ جنگل جب کاٹتے ہیں تو برف باری نہیں ہوتی ہے، موسموں کا جو چلن ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور خشک سالی ہو جاتی ہے۔ جب برف کا موسم ہوتا ہے تب خشک سالی ہوتی ہے، جب خشکی کا موسم ہوتا ہے تب بارش پڑتی ہے، تو اس سے موسموں کا جو چلن ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور ہمیں صاف اور شفاف ہوا بھی نہیں ملتی ہے۔ اور جو فیکٹریاں بنائی ہیں، فیکٹریوں سے دھواں جو نکلتا ہے یہ ہماری ہوا میں مل کر ہم اسے زہر آلودہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے، اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ ہوا اور پانی کی کثافت سے بہت ساری بیماریاں عام ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدانوں ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے ہیں جس سے ماحول پر کسی طرح کا براہ اثر نہ پڑے، ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول پر جو مضر اثرات پہلے ہی پڑ چکے ہیں انہیں کس طرح سے زائل کیا جا سکے۔ مثلاً یہ بات اب ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے سے ہزاروں ایکڑ زمین پر سے جنگلات صاف کیے جاتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے پانی میں کھاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی کھاد سے بھر جاتے ہیں اور ان کی گہرائی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سے ہم اتنی دیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا کہ توقع ہوتی ہے۔ اس لیے اب ماہرین کی رائے میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو یہ ڈیم جگہ بھی کم گھیرتے ہیں اور دوسری طرف سے ان سے ہونے والے نقصانات میں مقابلاً کم ہوتے ہیں۔ اس طرح اب کارخانوں سے نکلنے والی کیمیائی سلے زہریلے پن کو دور کرنے کی ترکیبیں بروئے کار لانی چاہیے۔ موٹر گاڑیوں اور دوسروں انجنوں سے نکلنے والے دھوئیں پر بھی اب روک لگائی گئی ہے، اور ایک خاص مقدار سے زیادہ دھواں نکلنے پر ایسی گاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور اس معاملے میں عوام کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف حکومت کی عائد سے کی ہوئی پابندیوں سے ہی یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا، اور ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس معاملے میں بہت کچھ کرنا چاہیے۔ چلو بچوں، آج کا یہ سبق کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں جیسے شفاف ہے، نہایت صاف ہے، تحلیل ہے، حل ہو جانا ہے، موسم ہو گیا، مسموم ہو گیا، زہریلا، زائل کرنا ہو گیا، دور کرنا، کھاد ہو گیا، تہہ میں بیٹھنے والی مٹی کو کہتے ہیں، کثافت ہو گیا، غلاظت۔ ایسے کچھ وہ اس میں الفاظ آئے ہیں، وہ آپ نوٹ کیجئے اپنی کاپی پر۔ آلودگی ہو گیا، گندگی۔ تو بچوں انشاءاللہ امید آگے اس کے ہم سوالات جوابات بھی لکھیں گے اس سبق کے۔ تب تک